بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیشنل ملتان سے اردو خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد علی۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان بنگلہ دیش کرکٹ ٹیمز کو دیے گئے استقبالیے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کھیل باہمی رابطے کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے ہمیں علیحدہ ہوتے ہوئے دیکھا۔ صدر مملکت نے کہا کہ آج کی نسل علیحدگی کے درد کو نہیں سمجھ سکتی۔ دونوں ملکوں کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے اقدامات کرنے ہوں گے جس سے دونوں ملکوں کی عوام خوشحال ہو۔ لاہور میں پاکستان اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری استقبالیے میں شریک ہوئے۔ انہوں نے کرکٹرز اور دونوں ٹیموں کے آفیشلز کے ساتھ گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ سیریز میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی اچھی رہی، جبکہ بنگلہ دیش کی ٹیم بھی اعلیٰ معیار کا کھیل پیش کر چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کوئٹہ میں جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے۔ وزیر اعظم نے آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا 25% بلوچستان کو دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس فنڈ کی فراہمی کوئی احسان نہیں، بلوچستان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ دہشت گرد اغیار کے ایجنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے عناصر سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کشیدہ صورتحال میں پوری قوم نے مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ جنگ مختصر لیکن انتہائی خطرناک تھی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مثالی قیادت کا مظاہرہ کیا۔ عسکری قیادت نے جنگ میں کامیابی کے ذریعے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اتحاد اور یکجہتی کی فضا کو قومی ترقی کے لیے استعمال کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کوئٹہ کے کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج ہماری آزادی اور خود مختاری کی محافظ ہے، بھارت کو پانی بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کی آڑ میں بھارتی جارحیت کا بھرپور دفاع کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک فضائیہ نے تاریخی کارنامہ سر انجام دیا اور ہائی ویلیو اہداف کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیں گے، ارض پاک کو دنیا کے لیے مثال بنائیں گے۔ حکومت پاکستان نے بلوچستان میں تمام دہشت گرد تنظیموں کو فتنہ الہندوستان کا نام دے دیا ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث تمام دہشت گرد تنظیمیں فتنہ الہندوستان کہلائیں گی۔ یہ نام ان دہشت گرد تنظیموں کے اصل نظریے، عزائم، مقاصد کو اجاگر کرتا ہے۔ وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ حکومت ان دہشت گرد گروپوں کو خاک میں ملا کر دم لے گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے 22 میں شنگریلا ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایشیا اور بحر الکاہل خطہ عالمی طاقت کا مرکز بن چکا ہے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا کہ جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے مذاکرات ناگزیر ہیں۔ جنوبی ایشیا خطے میں نیوکلیئر تصادم کا خطرہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت سے باعزت برابری اور احترام پر مبنی مستقل امن کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل جنوبی ایشیا میں امن کی بنیاد ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ گفتگو میں دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ جولائی میں ہونے والے آذربائیجان میں اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ نائب وزیر اعظم کی ازبک وزیر خارجہ سے گفتگو ہوئی۔ ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو میں پاکستان، ازبکستان اور افغانستان ریلوے لائن منصوبے کے فریم ورک معاہدے کو حتمی شکل دینے پر تبادلہ خیال ہوا۔ ارشد ندیم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ اگر ارادے مضبوط ہوں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جنوبی کوریا میں ہونے والی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیولن تھرو میں گولڈ میڈل جیت کر انہوں نے نہ صرف اپنا بلکہ پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ارشد ندیم کی اس جیت پر ان کے آبائی علاقے میاں چنو میں خوشی کی لہر۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ظفر اللہ خان سے۔ شاباش ارشد ندیم، شاباش، قوم کا فخر، پاکستان کا سپوت۔ ارشد ندیم نے ایک بار پھر دنیا کو دکھا دیا
کہ जज्बा मेहनत और अज़म हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीतकर अरशद नदीम ने वतन अजीज का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की तारीखी जीत की खबर जब उनके आबाई इलाके मियाँ चन्नू पहुंची तो अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव में लोगों ने ढोल की थाप पर धमाल डाला, मिठाइयाँ तकसीम हुई और घर में जश्न का समा बन गया। महल्ले के लोग बड़ी तादाद में अरशद के घर पहुंचे, उनके वालिदैन, भाई और खानदान को मुबारकबाद पेश की। गांव वाले एक दूसरे से गले मिलकर अपनी खुशी का इजहार करते दिखाई दिए। मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं नानी अल्लाह पूरे मुल्क के शुक्रगुजार हूँ और पूरे पाकिस्तान से शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने बेटे के लिए बहुत दुआएं की और मेरी दुआएं और पूरे मुल्क की दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल कर दी और मेरे बेटे को मेडल जीतने की तौफीक देती और मेडल जीत गया। मैं अल्लाह ताला का बड़ा राजी हूँ जनाब, बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ आवाम का। मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बड़ा खुश हूँ। जे देखा मैं अपने अमलों वाले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा मैं अपने अमलों वाले तो कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा सोनिया तेरी रहमत वाले ते बल्ले बल्ले बल्ले। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, पूरे मुल्क का, गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ, तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अरशद भाई ने एक अच्छी थ्रो करके पाकिस्तान के लिए मेडल लिया है। और हम ये एशिया का गोल्ड मेडल तमाम शोहदा के नाम करता हूँ, खासतौर पे आर्मी के जिन्होंने पाकिस्तान की बड़ी कुर्बानी दी है। अरशद नदीम सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए उम्मीद की रोशन किरण है। उनकी जीत न सिर्फ एक इनफरादी कामयाबी है बल्कि पूरी कौम की खुशी है। खराजे तहसीन है इस हीरो को जिसने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान के बेटे किसी से कम नहीं। ज़फरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। लोधरा के नन्हे ताइक्वांडो प्लेयर्स ने न सिर्फ खेल के मैदान में महारत दिखाई बल्कि वतन से मोहब्बत और पाक फ़ौज से अक़ीदत का भी शानदार मुजाहरा किया। ताइक्वांडो चैम्पियनशिप का इनेकाद पाक फ़ौज के साथ यकजहती और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करना था। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। ये हैं लोधरा के नन्हे शेर जो ना सिर्फ ताइक्वांडो के माहिर हैं बल्कि वतन से मोहब्बत में भी किसी से कम नहीं। लोधरा में होने वाली इस ताइक्वांडो चैंपियनशिप का रंग ही निराला था। नन्हे खिलाड़ियों ने मैदान सजाया और मुकाबले के हर लम्हे को वतन से मोहब्बत का पैगाम बना दिया। इन नन्हे मुन्ने बच्चियों ने भरपूर अंदाज में फाइट्स का मुजाहरा करके पाक फ़ौज को खैराज तहसीन पेश किया है। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाक फ़ौज के सिपाहियों ने और हमारे आला क़यादत के लोगों ने जिस तरह से संधूर को मलिया मेट किया है, इंडिया को निस्त नाबूद किया है, यकीन मानिए हमारा सीना फ़क्र से चौड़ा हो गया है। मैं आसिफ मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने यहाँ पर ये मेडल जीता है और ये मेडल मैं फील्ड मार्शल के नाम करती हूँ। डेडिकेट की है पाक आर्मी के नाम। सेलिब्रेशन हो रही हैं, बड़े बड़े सेमिनार हो रही हैं, रैलियाँ निकल रही हैं, लेकिन ये यूनिक अंदाज़ है कि स्पोर्ट्समैनों ने स्पोर्ट्स के ज़रिए पाक आर्मी को, आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद पेश की है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इस चैम्पियनशिप का मकसद सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि हमारे मुहाफ़िज़ों पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती भी था। नन्हे खिलाड़ियों ने वाज़े किया कि वो इस कामयाबी को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम करते हैं जिनकी क़यादत पर उन्हें फ़ख्र है। इन नन्हे प्लेयरों ने साबित किया कि मोहब्बत हो तो बेमिसाल हो और खराज तहसीन हो तो दिल से हो। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। मुल्क भर की तरह रहीम यार खां में भी ईद उल अज़हा की तैयारियों में तेज़ी आ गई है। शहरी और कसाब कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने के लिए छुरियाँ, टोके और दीगर औजार ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। तफसील जानते हैं अशफाक अहमद से। बड़ी ईद के करीब आते ही रहीम यार खान में लोहारों की दुकानों पर छुरी, चाकू, टोके, लकड़ी की मुड्डी और कुर्बानी करने के लिए दीगर नए औजार खरीदने और तेज़ करवाने वालों का रश लग गया है। इन दिनों कुर्बानी में इस्तेमाल होने वाले औजारों की मांग में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। कारीगर बड़ी महारत के साथ मशीन की मदद से छुरी और टोकों को तेज़ करने में मसरूफ़ हैं। कोई नई छुरी खरीद रहा है तो कोई पुराने औजार तेज़ करवा रहा है ताकि कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने में आसानी हो। जानवर खरीदे हमें घर के लिए कुर्बानी करनी है, माशाल्लाह उसके लिए हम ये छुरियाँ वगैरह लेने हैं। तेज़ करवाने के लिए यहाँ पुरानी छुरियाँ भी, एक नई बुगदा भी लेना था, उसके लिए आए हैं और छुरियाँ तेज़ करवा रहे हैं। इंशाल्लाह कुर्बानी करेंगे। माशाल्लाह काम अच्छा जा रहा है। ईद पे वैसे ही तेज़ हो जाता है ये काम, तो अभी बेहतर है। रिपेयरिंग भी ठीक है और नया सामान भी ठीक बिक रहा है। ईद उल अज़हा आ रही है, लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। नई छुरियाँ, पुरानी छुरियाँ, बुगदा वगैरह ये लोग तेज़ करवाने के लिए भी आ रहे हैं, नए भी लेने के लिए आ रहे हैं।
عید قربان پر گوشت بنانے کے لیے لکڑی کی مڈی کا استعمال بھی انتہائی اہم ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر لگے سٹالز پر مڈیاں فروخت کی جا رہی ہیں۔ عید قربان سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے ساتھ بڑی معاشی سرگرمی کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چھری ٹوکے نئے اور تیز کرانے کے ساتھ ساز و سامان کی خریداری کے لیے دکانوں کی رونقیں بھی بڑھ گئی ہیں۔ اشفاق احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، رحیم یار خان۔ چولستان کے ریگستانی علاقوں میں جہاں مقامی باشندے بوند بوند پانی کو ترستے ہیں، وہاں چولستان کے لوگ بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کی صدیوں پرانی روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ مختار کی رپورٹ دیکھیے۔ بہاولپور کے صحرائے چولستان کا یہ وسیع اور عریض ریگستان جہاں گرمیوں میں درجہ حرارت 50 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے، یہاں پانی کی ہر بوند قیمتی ہے۔ یہاں کے روہیلے اپنے آباء و اجداد کے طریقوں سے بارش کے پانی کو ٹوبہ جات میں ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہ ہنر انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے سیکھا ہے۔ یہاں آبادی میں ہمارے لیے بہت ایشو ہوتا ہے، مسئلے ہوتے ہیں، یہاں اتنے جانور نہیں رہ سکتے، خوراک کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بارش کا پانی ہماری زندگی ہے۔ روہیلے اسے کھلے میدانوں سے نکال کر ٹوبہ جات میں جمع کرتے ہیں۔ یہ پانی مہینوں تک محفوظ رہتا ہے، جس سے مال مویشی بھی سیراب ہوتے ہیں۔ یہ ٹوبے نہ صرف انسانوں بلکہ چولستان کے اونٹوں، بکریوں، بھیڑوں اور جنگلی حیات کے لیے بھی زندگی کا سہارا ہیں۔ موسم گرما میں جب ٹوبے خشک ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ چولستان کے ان باسیوں کی زندگی کبھی بھی ایک جگہ نہیں رکتی۔ جس طرح یہاں کی ریت اپنی جگہ بدلتی رہتی ہے، اسی طرح روہیلے بھی پانی کی تلاش میں اپنا مسکن بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو صدیوں سے فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر گزر رہی ہے۔ عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بہاولپور۔ 5 روزہ پولیو مہم کے دوران ضلع بہاڑی میں 5 سال سے کم عمر کے 6,41,220 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ بہادر حسین سے جانتے ہیں۔ مہم کے دوران ضلع بہاڑی کے 6,41,220 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے گئے۔ 26 سے 30 مئی تک جاری رہنے والی 5 روزہ قومی انسداد پولیو مہم میں مقررہ ہدف کو حاصل کرنے کے لیے 2,374 پولیو ٹیموں نے گھر گھر جا کر جبکہ 89 داخلی و خارجی راستوں پر تعینات پولیو ورکرز نے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہوئے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے۔ ٹرانزٹ کیمپس پہ بھی ہماری ٹیموں نے بچوں کو قطرے پلائے ہیں۔ اس کے علاوہ جھونپڑیوں میں جو موبائل بچے ہیں، اس کے علاوہ اس دفعہ ہم نے خاص فوکس کیا تھا مویشی منڈیوں پہ، کیونکہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں وہ بھی فیملیز کے ساتھ آتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی جو بچے آ رہے ہیں ان کو بھی ہم نے جو ہے پولیو کے ڈراپس پلائے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہاڑی کافی سالوں سے جو ہے پولیو فری ہے۔ پولیو مہم کے دوران بچوں کو وٹامن اے کے کیپسول بھی پلائے گئے۔ محکمہ صحت بہاڑی کی جانب سے ویکسین کی کولڈ چین کو برقرار رکھنے کے لیے مکمل حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ پولیو ایک خطرناک وائرس ہے جس سے بچاؤ کا واحد حل پولیو سے بچاؤ کے 2 قطرے ہیں۔ والدین ہر بار پولیو ورکر کے ساتھ تعاون کریں تاکہ نہ صرف ضلع بہاڑی بلکہ پورے پاکستان کو پولیو فری ملک بنایا جا سکے۔ بہادر حسین، پی ٹی وی نیوز، بہاڑی۔ آخر میں موسم کی صورتحال۔ مقامی محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ساتھ کے علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ آج ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 اور کم سے کم 27، بہاولپور میں زیادہ سے زیادہ 41 اور کم سے کم 28، ڈیرہ غازی خان میں زیادہ سے زیادہ 39 اور کم سے کم 27 درجے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبریں ختم ہوئی۔ محمد علی خان کی نیوز ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔